آج کی حدیث سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المؤمن غر کریم، 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 المؤمن غر کریم. غین سے غر، غین اور رے. المؤمن غر کریم، المؤمن غر کریم، المؤمن غر کریم، المؤمن غر کریم، المؤمن غر کریم. مومن سیدھا سادہ بھالا بھولا ہوتا ہے. مومن سیدھا سادہ بھالا بھولا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مومن کی تعریف فرمائی ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے. دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا. ارشاد فرمایا گویا کہ مومن ایسا ہوتا ہے جو بے ضرر ہوتا ہے، اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا. مومن بے ضرر ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم سب دیکھ لیں کہیں ہم ضرر تو کسی کو نہیں دے رہے، ہماری زبان سے کسی کو ضرر تو نہیں ہو رہا، ہمارے عمل سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا، کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ایمان والا تو وہ ہوتا ہے، اسلام والا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان کی شرارتوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم صاحب ایمان نہیں ہے، ایمان اس کا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. کس کا؟ اللہ کے رسول خواب و خاسرہ، برباد ہو گیا جس کے متعلق آپ نے قسم کھا کے فرمایا ایمان اس کا نہیں ہے. فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زبردست ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں. ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبانوں سے کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ ہو. یہ ایمان کے کمال کی علامت ہے. جب انسان بے ضرر ہو جاتا ہے، اس سے کسی کو دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا، تو یہ ایمان کے کمال کی دلیل ہوتی ہے. اور دوسری جو بات ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے جو کسی سے دھوکہ بھی نہیں کھاتا. مومن کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا. کیوں دھوکہ نہیں کھاتا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ عقل کے کمال کی طرف اشارہ ہے. بے ضرر ہونا یہ ایمان کے کمال کی طرف اشارہ ہے، اور نقصان کسی سے دھوکہ نہ کھانا یہ عقل کے کمال کی طرف اشارہ ہے کہ اس آدمی کی عقل کامل ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے گا عقل کا کمال بھی دین سے وابستہ ہے. عقل کا کمال دین سے وابستہ ہے. دو چیزیں ایسی ہیں انسان کی عقل کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں، غصہ اور شہوت. غصہ اور شہوت یہ دو ایسے اسباب ہیں کہ انسان کی عقل کو بیکار کر دیتی ہیں. جب انسان کے اندر غصہ حد سے تجاوز کر کے آ جاتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اس کی عقل کام نہیں کرتی اور غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے. اسی طرح سے انسان کے اندر شہوت پیدا ہو جائے، ہر چیز کی ہرس پیدا ہو جائے، کھانے کی ہرس، پینے کی ہرس، مال کی ہرس، عہدے کی ہرس، دنیا کی ہر چیز کی لالچ. اسی کا نام شریعت میں شہوت رکھا گیا ہے کہ ہر چیز کی ہرس اس میں بڑک کے پیدا ہو جائے تو پھر بھی اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، عقل اس کی مغلوب ہو جاتی ہے، شیطان کا تسلط اس پر ہو جاتا ہے. تو جب انسان ان دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اس کی عقل سالم رہتی ہے، صحیح رہتی ہے. جب اس کی عقل صحیح سالم رہتی ہے تو وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھایا کرتا. تو یہ مومن کی پہچان بتائی کہ وہ کسی کو ضرر بھی نہیں دیتا اور کسی سے دھوکہ بھی نہیں کھایا کرتا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آئیے ہم بھی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن غر کریم، المؤمن غر کریم، المؤمن غر کریم، المؤمن غر کریم، المؤمن غر کریم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے.